لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. معزز خاران سلام علیکم. آج کا ہمارا موضوع درس احکام و مسائل ہے، جس میں عبادات کا چیپٹر چل رہا ہے، درس نمبر 24. آج ہم پڑھیں گے مبطلات نماز کے بارے میں، یعنی وہ چیزیں جو نماز کو باطل کرتی ہیں، اور نماز کی کسی ایک شرط کا ختم ہو جانا یا وضو یا غسل کا باطل ہونا، یہ تمام موضوعات جو ہیں وہ اسی سے متعلق ہیں. تو لہٰذا درس کا آغاز کرتے ہیں مبطلات نماز سے، یعنی کہ وہ چیزیں جو نماز کو باطل کر دیتی ہیں. مسئلہ نمبر 1342. 12 چیزیں نماز کو باطل کرتی ہیں اور انہیں مبطلات کہتے ہیں، جن میں سے نمبر 1 نماز کی کسی ایک شرط کا ختم ہو جانا. نمبر 2 وضو یا غسل کا باطل ہونا. نمبر 3 عمدن ہاتھوں کو خضوع اور ادب کی نیت سے باندھنا، کہ اگر کوئی انسان نماز میں ہاتھوں کو باندھتا ہے، چاہے وہ ادب کی نیت سے ہو یا نماز میں خشوع و خضوع کی نیت سے ہو، اس سے بھی نماز باطل ہو جاتی ہے، تو ہاتھ باندھ کے نماز نہیں پڑھنا ہے. اس کے بعد چوتھا جو ہے وہ سورہ حمد کے بعد جان بوجھ کر آمین کہنا، کہ جب سورہ الحمد پڑھی جاتی ہے تو اس کے بعد آمین کہنے سے بھی نماز باطل ہوتی ہے. لہٰذا سورہ الحمد کے بعد ہمیشہ الحمدللہ رب العالمین ہی کہیں، نہ کہ آمین. اس سے گریز کریں. بغیر 5ویں نمبر پہ ہے کہ بغیر کسی عذر کے قبلے سے منہ پھیر لینا، اس سے بھی نماز باطل ہوتی ہے. 6 پوائنٹ ہے جان بوجھ کر کلام کرنا، نماز میں باتیں کرنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے. 7واں پوائنٹ ہے نماز کے مبطلات میں سے ایک آواز کے ساتھ جان بوجھ کر ہنسنا. اس کے بعد 8واں پوائنٹ ہے احتیاط واجب کی بنا پر یہ نماز کے مبطلات میں سے ہے کہ انسان دنیاوی کام کے لیے جان بوجھ کر آواز سے یا بغیر آواز کے روئے، یہ بھی نماز کو باطل کرتا ہے احتیاط واجب کی بنا پہ. اس کے بعد 9واں پوائنٹ ہے نماز باطل کرنے والی چیزوں میں سے ہے کہ کوئی ایسا کام کرے جس سے نماز کی شکل باقی نہ رہے. اس کے بعد 10واں پوائنٹ ہے مبطلات نماز میں سے ایک کھانا اور پینا. 11واں پوائنٹ ہے مبطلات نماز میں سے 2 رکعتی یا 3 رکعتی نمازوں کی رکعتوں میں یا 4 رکعتی نمازوں کی پہلی 2 رکعتوں میں شک کرنا. اس سے بھی نماز باطل ہوتی ہے کہ جو 2 رکعتی نماز ہیں یا 3 رکعتی نماز ہیں، اس میں اگر رکعتوں کے درمیان شک کر رہا ہے انسان تو اس سے نماز باطل ہوتی ہے، بشرطے کہ نماز پڑھنے والا شک کی حالت پر باقی رہے، یعنی کہ اس کا شک جو ہے وہ تبدیل نہ ہو جائے، اسی شک پہ وہ رہے تو اس سے نماز جو ہے وہ باطل ہو جائے گی. 12واں پوائنٹ ہے اس کا کہ نماز کے رکن کو جان بوجھ کر یا بھول کر کم یا زیادہ کرنا. جو ارکان نماز ہیں ان میں کوئی کسی قسم کی کمی یا زیادتی نہیں کی جا سکتی، اگر ایسا کرتا ہے کوئی تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی. نماز کی کسی ایک شرط کا ختم ہونا. مسئلہ نمبر 1342. اگر نماز کے دوران اس کی کوئی ایک شرط ناقض ہو جائے تو نماز باطل ہو جائے گی. اس کے مسائل جو ہیں وہ تفصیلی طور پہ مقدمات نماز میں ذکر کیے جا چکے ہیں، جو آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا، اور یہاں پر نمونے کے طور پہ چند مثالیں ذکر کریں گے. کہ مثال نمبر 1 ہے اس کی، اگر نماز کے دوران وسیع وقت میں نماز گزار کا لباس نجس ہو جائے اور لباس کا پاک کرنا یا اتارنا نماز کے موالات، یعنی کہ اس کی ترتیب یا نماز کی شکل کو ختم ہوئے بغیر ممکن نہ ہو تو نماز باطل ہو جائے گی. اور مثال نمبر 2 یہ ہے کہ اگر نماز کے دوران وسیع وقت میں، یعنی وقت ہے ابھی، متوجہ ہو کہ اس کی جگہ غصبی ہے اور نماز کے دوران وہاں سے خارج ہونا نماز کے موالات یا نماز کی شکل خراب ہوئے بغیر ممکن نہ ہو تو احتیاط لازم کی بنا پہ نماز باطل ہے. ان مقامات میں کیونکہ نماز کے بقیہ واجبات اور اجزائے نماز کو شرائط کے ساتھ، جیسا کہ مقدمات میں ذکر کیا گیا، بجا نہیں لا سکتا، اس لیے نماز جو ہے وہ اس کی باطل ہو جائے گی. وضو یا غسل کا باطل ہونا.
مسئلہ نمبر 1344، اگر نماز کے دوران جان بوجھ کر یا بھول کر یا ناچاری کی بنیاد پر ایسا عمل جو وضو یا غسل کو باطل کرتا ہے پیش آئے، مثلاً پیشاب نکل آئے یا ریاح خارج ہو جائے یا نیند آ جائے، اس کی نماز باطل ہو جائے گی، اگرچہ نماز کے درمیان موالات کے ٹوٹنے اور نماز کی شکل ختم ہونے سے پہلے وضو کر سکتا ہو اور نماز تمام واجبات نماز کو طہارت کے ساتھ بجا لا سکتا ہو۔ البتہ یہ حکم ایک صورت میں احتیاط واجب کی بنا پر ہے، وہ اس صورت میں جب وضو یا غسل نماز کے آخری سجدے کے تمام ہونے کے بعد بھولے یا ناچاری سے باطل ہو جائے، اور جو شخص پیشاب یا پاخانہ کے باہر آنے سے خود کو روک نہ سکتا ہو وہ مجبور ہو۔ اگر نماز کے درمیان پیشاب یا پاخانہ اس سے خارج ہو جائے، چنانچہ اس دستور کے مطابق جو وضو کے احکام میں بیان کیے گئے ہیں عمل کرے اور اس کی نماز باطل نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر نماز کے درمیان عورت مستحاضہ ہو جاتی ہے تو کہہ رہے ہیں کہ اگر مستحاضہ ہو جاتی ہے تو استحاضہ کے دستور پر عمل کیا ہو تو اس کی نماز صحیح ہے۔ استحاضہ کا چیپٹر لیندی چیپٹر ہے، توضیح المسائل میں یا دوسری جو فقہ کی کتابیں ہیں اس میں تفصیلاً آپ خواتین جو ہیں خواہران پڑھ سکتی ہیں اس میں۔ مسئلہ نمبر 1345، جس شخص کو بے اختیار نیند آ گئی ہو، اگر معلوم نہ ہو کہ نماز کے درمیان نیند آئی یا نماز کے بعد، تو نماز دوبارہ پڑھنا لازم نہیں ہے، اس شرط کے ساتھ کہ جانتا ہو کہ جس مقدار میں نماز بجا لایا ہے اتنی مقدار میں تھا کہ جسے عرفاً نماز کہا جائے۔ مثلا انسان کو یاد ہو کہ تکبیرۃ الاحرام، قیام، رکوع اور ایک سجدے کو نماز میں بیداری کی حالت میں بجا لایا ہو۔ مسئلہ نمبر 1346، اگر جانتا ہو کہ اپنے اختیار سے سویا ہے اور شک کرے کہ نماز کے بعد سویا تھا یا نماز کے درمیان بھول گیا ہو یا کہ نماز مشغول ہے اور سو گیا تھا، اس کی نماز اس شرط کے ساتھ جو اس سے قبل مسئلے میں بیان کی گئی ہے صحیح ہے۔ مسئلہ نمبر 1347، اگر سجدے کی حالت میں نیند سے بیدار ہو اور شک کرے کہ نماز کے آخری سجدے میں یا سجدہ شکر میں خواہ جانتا ہو اپنے اختیار سے سویا ہے یا بے اختیار سو گیا تھا، اس کی نماز صحیح شمار ہوگی اور دوبارہ نماز پڑھنا لازم نہیں ہے۔ یہ رہے آج کے مبطلات نماز سے متعلق پوائنٹس تھے جو آپ لوگوں کو بتائے گئے ہیں، مین پوائنٹس۔ باقی تفصیل جو ہے وہ آپ لوگ احکام کی کتاب میں پڑھ سکتی ہیں۔ اور اب سوالات ہیں کہ مبطلات نماز کتنے ہیں۔ اس کے بعد اگلا سوال یہ ہے کہ سورہ الحمد کے بعد آمین کہنا کیسا ہے، اس کے بارے میں احکام میں کیا بتایا گیا ہے احکام نماز میں۔ اس کے بعد ہے کہ نماز میں رونا کیسا ہے، کہ اگر انسان نماز پڑھتے وقت رو رہا ہو تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے۔ نماز کی شرائط، ان شرائط کا ختم ہونا کہ جن سے نماز جو ہے وہ باطل ہوتی ہے، اس کے بارے میں مسئلہ نمبر 1343 میں کیا بیان کیا گیا ہے، آپ لوگ اس کے بارے میں تحریر فرمائیں۔ وضو یا غسل کس وجہ سے باطل ہوتا ہے، آپ لوگ اس کی تشریح کریں۔ نماز میں اگر کسی کو نیند آ جائے تو اس کا کیا حکم ہے۔ یہ رہا آج کا سوال، آپ لوگ اس کے جوابات لکھ کے ہمیں واٹس ایپ یا ٹیلی گرام پہ سینڈ کریں اور اس کی آڈیو بنا کر بھیجیں۔ درس شام 5 بجے اپلوڈ ہوگا، اسے بغور سنیں۔ درس میں ہی سوال کیے گئے ہیں جو ان کے جوابات لکھ کر ہمیں ٹیلی گرام پہ سینڈ کریں۔ وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔